نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ بے شک سارا کا سارا علم میرے رب کے پاس ہے اور جو اس نے عطا کیا اس میں سے بیان کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا بیان کرنا اور آپ کا سماعت کرنا قبول و منظور فرمائے اور آخرت کے لیے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آج کا موضوع ہے ہمارا معجزہ شق القمر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کی آیت نمبر 1 سے فرمایا آیت نمبر 2 تک کہ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے۔ قرآن ہمیشہ کی کتاب ہے اور ہمیشہ تک قائم رہے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ دیا جس میں ہر لکھا ہوا ہر حرف اور ہر الفاظ اپنی سچائی کی دلیل خود دیتا ہے۔ نبوت کے 8ویں سال ایام حج میں اہل مکہ منی میں جمع ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چند اصحاب کے ساتھ وہاں موجود ہوتے اور تبلیغ دین کرتے۔ ایک شب جب کہ آسمان پر بدر کامل تھا، کفار قریش نے، جس میں ابو جہل، عاص بن وائل، اسود بن مطلب، زما بن اسود، نصر بن حارث وغیرہ شامل تھے، انہوں نے ایک شرارت سوچی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شرمندہ کرنے کی ایک جسارت کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی برحق ہیں تو اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں، ہم آپ پر اسی وقت ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے کہ اے میرے رب ان کے مطالبے کو پورا کر دے۔ پھر انگلی سے اشارہ فرمایا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور ہرا پہاڑ یعنی جبل نور جو تھا وہ درمیان میں تھا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس اور دوسرا جبل قیقان پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار سے فرمایا کہ گواہ رہنا، ایمان لانے کے بجائے کہا کہ یہ تو بڑا زبردست جادو ہے، ہر کسی نے دیکھا ہوگا تو دیکھتے ہیں راتوں کو سفر کرنے والے کیا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو دوبارہ آپ نے چاند کی طرف ہی انگلی کری اور وہ چاند دوبارہ آپس میں مل گیا۔ اس چاند کے ٹوٹنے اور اس کے الگ ہونے میں اللہ رب العزت نے ایک لکیر سی پیدا کر دی جو کہ واضح دلیل تھی کہ چاند کے یہاں سے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ مگر ابو جہل، جس کا نام عمر بن حشام تھا، اس نے ایمان کہاں لانا تھا، اس لیے اسے ابو جہل کہا جاتا، جہلوں کا باپ۔ اس نے بہانہ تراشا اور بہانہ یہ تراشا اس نے کہ ابھی تو ہمیں یہ زبردست جادو لگ رہا ہے، ہر کسی نے دیکھا ہوگا تو دیکھیں راتوں کو سفر کرنے والے کیا کہتے ہیں۔ کچھ لوگ سفر سے واپس ہوئے تو انہوں نے اس کی تصدیق کی، یہاں تک کہ ہندوستان سے ایک قافلہ پہنچا تو اس نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ایک رات ہم نے یہ چاند کو 2 ٹکڑے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد ہم نے صبح ملتے ہوئے دیکھا۔ منی جو ہے وہ خانہ کعبہ سے یعنی مکہ المکرمہ سے تھوڑی دور پر ہے۔ مکے میں لوگوں نے یہ بات دیکھی کہ ایک بقبیس کی طرف اور قیقان کی طرف چاند کے ایک ٹکڑا موجود تھا۔ تاریخ فرشتہ تصنیف سن 1015 ہجری کے مصنف محمد قاسم فرشتہ کتاب تحفۃ المجاہدین کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ عرب کے مسلمانوں کی ایک جماعت قدم گاہ آدم کی زیارت کے لیے سراندیپ سری لنکا جاتے ہوئے مالابار ہند کے ساحل پر اتری۔ ملاقات کے لیے حکمران راجہ سامری کے پاس گئے۔ اس نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ معجزات میں شق القمر کا ذکر آیا۔ راجہ نے شاہی منجموں کو حکم دیا کہ پرانے رجسٹروں کی جانچ پڑتال کرو، اس میں لکھا نکلا کہ فلاں تاریخ کو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور پھر مل گیا۔ اس تحقیق کے بعد راجہ نے خود بھی اسلام قبول کر لیا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس کو جو شق القمر کے واقعے کو، جیسے میں نے ابتدا میں بتایا تھا کہ سورہ قمر میں آیت نمبر 1 تا 2 فرمایا،
اور ابتدا ہوئی قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا۔ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، بڑے تنزیہ انداز میں دہرایا، چاند شق ہو گیا۔ بے اختیار کہہ دیا بالکل غلط۔ یہ کون تھا؟ یہ ایک برطانوی پادری تھا جس اسلام کے بارے میں بڑا متجسس تھا، برادر داؤد موسیٰ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں سچے دین کی تلاش میں سرگردہ رہا، اور جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں بے اختیار یہ کہہ اٹھا کہ یہ غلط ہے، اور کتاب بند کر دی۔ آگے پڑھنے یا کوئی اور ورق الٹنے کے بجائے اسے اٹھا کر رکھ دیا، بلکہ عرصے تک اسے کھول کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دن ٹیلی ویژن پر BBC کے ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں براڈ کاسٹر 3 امریکی سائنسدانوں سے گفتگو کر رہا تھا۔ براڈ کاسٹر نے الزام لگایا کہ امریکہ خلائی پروجیکٹس پہ بلین آف ڈالرز خرچ کر رہا ہے، جبکہ لاکھوں انسان غربت اور افلاس سے موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ جواب میں سائنسدان خلائی تحقیق کی اہمیت واضح کر رہے تھے۔ بہت جلد وہ چاند پر پہنچنے والی مہم کے موضوع پر آ گئے، جس پر $100 ملین خرچ کر چکے تھے۔ براڈ کاسٹر نے کہا، تو پھر چاند پر امریکی جھنڈا نصب کر دو جس پر اس قدر دولت صرف کی گئی ہے۔ سائنسدان نے جواب دیا، ہم نے اتنی بھاری رقم اس لیے خرچ کی ہے کہ چاند کی اندرونی ساخت معلوم کریں، نیز ہماری زمین سے اس کی کیا مماثلتیں ہیں۔ جناب، ہم یہ دیکھ کر حیران ہیں کہ چاند کی سطح سے اندرونی گہرائی تک ایک بیلٹ آف راک یعنی پتھروں کی پٹی چلی آ رہی ہے۔ ہم حیرت زدہ لوگوں نے یہ اطلاع ماہرین ارضیات کو بھی دی تو وہ بھی حیران ہو گئے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ چاند ایک بار شق نہ ہو گیا ہو اور پھر اسے دوبارہ جوڑ دیا گیا ہو۔ پتھروں کی پٹی 2 آدھے حصوں کو دوبارہ جوڑنے کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ سن کر ٹیلی ویژن پر پروگرام دیکھنے والے پادری داؤد موسیٰ اپنی نشست سے اچھل پڑے اور بے اختیار زبان سے نکلا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے جو 1400 سال پہلے ہوا تھا، اور اب امریکن بلین آف ڈالرز خرچ کر کے مسلمانوں کے لیے اس کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا، یہ قمر یعنی چاند میرے لیے اسلام سے انکار کا باعث بنا تھا اور اب اسلام قبول کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ جناب داؤد موسیٰ برطانوی مسلم جماعت کے چیئرمین ہیں، الیکشن میں اسلام کے پرچم تلے حصہ لے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ مغربی دنیا میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع اگر آپ کو پسند آیا ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور لائک کا بٹن دبائیے، اپنی آرا سے مجھے آگاہ کیجئے، کیونکہ میرا مقصد صرف اور صرف دین اسلام کو آگے پھیلانا ہے۔ مختصر بیان اس لیے دیا کہ آج کل رمضان کی مصروفیات ہیں، تو تھوڑا سا وقت نکال کر آپ سنیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ انشاءاللہ نیا موضوع بہت جلد ہم پیش کریں گے، تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتیں پوری فرمائے، اللہ میری حاجتیں پوری فرمائے۔ جن کو آپ شیئر کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی حاجتیں پوری فرمائے، اور حشر کے دن ہمارے لیے یہ باعث نجات بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔